ایک شخص کا تذکرہ قرآن پاک میں ہے، اس نے اسلام قبول کر لیا، اس کے دوست کو معلوم ہوا کہ اس نے اسلام قبول کر لیا ہے، گہرا دوستانہ تھا۔ جب اس نے معلوم کر لیا کہ وہ معلوم ہو گیا تو جب آمنا سامنا ہوا تو بڑے ناراض ہو گئے، کہتے ہیں کہ تو بے دین ہو گیا، تو وہ ہو گیا، تو نے اسلام قبول کر لیا، تم نے اپنے آبائی دین کو چھوڑ دیا، آج سے تیرا اور میرا کوئی دوستانہ نہیں، سب قطع تعلق۔ بس اس نے کہا بھائی ناراض مت ہو جاؤ، بات سنو۔ اس نے کہا مجھے کچھ نہیں سننا ہے، اب دو چیزوں میں سے ایک چیز کر لو، یا تو اسلام کو چھوڑو یا مجھے چھوڑو، یا تو اسلام کو چھوڑو یا مجھے چھوڑو، دوستانہ ختم۔ اب وہ سوچ رہا تھا کہ کیا کرے، اگر اسلام کو نہیں چھوڑیں گے تو اس کا دوستانہ چھوڑنا پڑے گا، اور یہ بچپن کا دوست ہے، کیونکہ اس کو معلوم نہیں تھا کہ میں کیا چیز چھوڑ رہا ہوں۔ اس نے غور کر لیا، اس نے کہا ٹھیک ہے کوٹ سنگھ اسلام سے مر چون دوستان تراؤ نا، یہی تو بدنصیبی ہے، آدمی دوسرے کے دنیا کے خاطر اپنے دین کو برباد کر لیتا ہے، دوسرے کے دوستانی کے خاطر اپنی نمازوں کو قربان کر لیتا ہے، اپنے معمولات کو چھوڑتا ہے۔ بھائی دوست کے ساتھ میں تھا، تو اس نے کہا نہیں، اسے کام نہیں چلے گا، واپس جاؤ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، وہاں جا کے ان سے کہہ دو کہ میں نے تمہارا اسلام تم کو واپس کر دیا، مجھے ضرورت نہیں ہے، اور کچھ گستاخی بھی کر لو، وہ کتابوں میں لکھے وہ گستاخی، میں اس کو دہراتا نہیں کیونکہ میرا جی نہیں چاہتا۔ وہ بدبخت گیا اور وہاں سامنے آ کر کہہ دیا کہ مجھے تمہارے اسلام کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میرا دوست ناراض ہو رہا ہے، میرا دوست ٹھیک ہے۔ اب وہ کفر پر ہی رہا، کفر پر ہی مرا۔ اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس شخص کا حال کیا ہوگا محشر کے میدان میں، اس پر اتنا غم طاری ہوگا، پاگل ہو جائے گا، پاگل، اور اپنے ہاتھوں کو کاٹے گا، چبائے گا اپنے ہاتھوں کو۔ وَيَوْمَ يَعُضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا، چبائے گا، حدیث میں ہے وہ کوہنیوں تک چبائے گا، سارا اپنا ہاتھ ختم کرے گا، ہاتھ ہی ختم، ہڈیاں سب چبا کے ختم کرے گا، اور کہے گا کیا؟ وَيَوْمَ يَعُضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا، ہائے افسوس میری بدبختی اور کم بختی، میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ کیوں نہیں اختیار کیا، میں نے ان کا دامن کیوں نہیں پکڑا۔ یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، ہائے افسوس میں نے فلان کو اپنا دوست کیوں بنایا تھا۔ لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی وکان الشیطان للانسان خذولا، ہائے افسوس ہدایت تو میرے پاس پہنچ چکی تھی، میں نے ہدایت کو چھوڑ دیا اس بدبخت کی وجہ سے۔ تو یہ کہے گا، تو اس وقت وہ پچھتائے گا، اس کے پچھتانے سے کچھ نہیں ہوگا۔ اس لیے خوب غور کرنا چاہیے کہ آدمی کس کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے، اور حدیث پاک میں المرء علی دین خلیلہ فلینظر ممن یخالل، ہر شخص اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، غور کرے وہ کس کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے، غور کرے کس کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے، دوست کے اثرات اس پر آ جائیں گے۔ اگر برا عقیدہ ہے وہ دوست کا تو الگ رہنا چاہیے، اگر برے اعمال میں ہے تو اپنا الگ رہنا چاہیے۔ اور حضرت مولانا روم فرماتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ، تاتوانی دور باش از یاری بد بدتر بود از ماری بد، فرماتے ہیں کہ میرے مرید جہاں تک تجھ سے ہو سکے، جتنی تمہارے اندر طاقت ہے، برے ساتھیوں سے دور رہو۔ کیوں؟ برا ساتھی برے سانپ سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ کیوں؟ سانپ تو بہت خطرناک ہے، لیکن سانپ تو تمہاری صرف جان لے لے گا، یہ تو تمہارا ایمان بھی لے لے گا۔ اور حضرت علی نے نصیحت فرمایا کہ او ایمان والے، جب تمہاری جان اور مال کا تقابل ہو، جان بھی خطرے میں مال بھی خطرے میں، مال دے دیا کرو، مال اپنی جان کو بچاؤ۔ لیکن جب تمہاری جان بھی خطرے میں اور ایمان بھی خطرے میں ہو تو جان دے دینا، ایمان نہ دینا۔ ایمان اس لیے کہ آپ نے مال دے دیا، جان بچ گئی، مال پھر بھی مل جائے گا، تم پھر مال کماؤ گے۔ اور جب جان اور ایمان کا تقابل ہوگا، جان دے دینا، ایمان نہیں دینا گا، کیوں کہ جان پھر ملے گی، جان محشر کے میدان میں کھڑے ہو جاؤ گے، اور پھر اللہ تعالیٰ تمہاری دوسری جان دے دیں گے۔